ہماری آنکھوں کے سامنے میری جوانی ہونے تک پورا کا پورا مڈل ایسٹ ڈیسٹیبلائز ہو گیا، چاہے وہ عراق ہو، ایران ہو، جارڈن ہو، لیبیا کا کچھ علاقہ ہو، غازہ ہو، فلسطین کے علاقے ہوں، اور اب سیریا ہو۔ سیریا ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ تقریباً 50 سال پلس سے ایک فیملی کا قبضہ تھا۔ وہ فیملی ایک مائنورٹی شیعہ گروپ کو ریپرزینٹ کرتی تھی اور میجورٹی سنی پاپولیشن پہ ان کا کنٹرول تھا۔ یہ عراق کا ریورس تھا، صدام حسین ایک مائنورٹی سنی کمیونٹی سے تھا اور ایک شیعہ میجورٹی ملک پہ اس کا قبضہ تھا۔ اصل میں اس کی جو ہسٹری ہے وہ ٹریس بیک ہوتی ہے ڈویژن آف مڈل ایسٹ کے اوپر۔ جب گورا سامراج یہاں سے گیا تو وہ ایسی لکیریں کھینچ کے گیا کہ کبھی بھی کوئی علاقہ اسٹیبلائز صحیح طرح ہو ہی نہیں سکا۔ اس وقت کی جو شیعہ کمیونٹی تھی سیریا کے اندر، وہ بزنسز کرتی تھی، پروگریسو تھی، ایجوکیٹڈ تھی، بیوروکریسی اور ملٹری کا حصہ تھی۔ تو جب برٹش سامراج یہاں سے نکلا تو بہت ساری طاقتیں ان کو دے گیا۔ انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ ایک ایتھنک اور ایک ریلیجس کانفلکٹ ایگزسٹ کرتا ہے سنی اور شیعہ کمیونٹی کے اندر، اور ہمیں شاید پاور ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنی چاہیے۔ یہ پورے کے پورے افریقہ کی بھی کہانی ہے اور یہ پورے کے پورے مڈل ایسٹ کی بھی کہانی ہے۔ کچھ حد تک پاکستان انڈیا کی جو سپریشن ہے اس کو بھی اس چیز کو ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی ریاست کو ایسے تقسیم کر جائے کل کو وہ سپر پاور نہ بن سکے۔ ورلڈ وار 2 کے جو وکٹرز تھے انہوں نے دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق شیپ اور ڈیوائڈ کیا تھا۔ اب پچھلے 10 دن میں ایسا کیا ہوا کہ ایک دم سے ڈمیسکس بھی کانکر ہو گیا، الیپو بھی کانکر ہو گیا، ہومز بھی کانکر ہو گیا، اور جو ان کی شیعہ مائنورٹی تھی وہ کوس تک محدود رہ گئی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ دنیا کے اندر جیو پالیٹکس ایک میجر رول پلے کرتی ہے۔ جہاں پہ یوکرین کے اندر رشیا بیسیکلی فتح کر چکا ہے علاقے، وہاں پہ امریکہ نے کوشش کی کہ مڈل ایسٹ میں ان کو شٹ اپ کال ملے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 10 دن کے اندر یہ کیسے سب کچھ ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ رشیا نے اپنا انٹرسٹ وہاں سے پل بیک کیا، ایران نے بھی اپنی فورسز وہاں سے پل بیک کی۔ رشیا جو میجر پلیئر تھا، جو اساد کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنا کو پل بیک کیا کہ وہ آلریڈی اوور اسٹریچڈ ہے یوکرین کی طرف، اور جو اس کو افادیت اساد سے مل رہی تھی وہ نو لانگر اویلیبل تھی۔ سعودی عربیہ اور امریکہ کا ایک انٹرسٹ ہے کہ پورے ریجن کے اندر ایک ایکسیپٹیبلٹی آف اسرائیل بنے، اور جب تک ایران کا پاور نیکسس نہیں ٹوٹتا یہ چیز ہو نہیں سکتی۔ اگر ہم پوری مسلم امت میں دیکھیں تو ایران واحد نیشنل لیول میں ملک ہے جو ریزسٹ کر رہا ہے اسرائیل کی ایکسپینشن کو اور گروئنگ انفلوئنس کو۔ سعودی عربیہ نے بھی ایکسیپٹ کر لیا، یو اے ای نے بھی کر لیا، قطر بھی ان کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے، ترکی بھی ان کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے۔ تو سب سے ضروری تھا کہ سیریا کو بیچ میں سے ہٹایا جائے، اور یہ سکسیسفلی ہو گیا۔ اوور آل لوزر اس میں کون ہے؟ مسلمان۔ یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی، اور وہ کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ فار سم ریزن اسلامک ریاستوں میں ول آف دا پیپل ریپرزینٹ نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس ایک ملک ہے انڈونیشیا جہاں پہ ول آف دا پیپل ریپرزینٹ ہوتی ہے، وہاں پہ مسلمان پراسپر بھی کر رہے ہیں، ڈیولپ بھی کر رہے ہیں، ان کی اکانومیز بھی گرو کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بحث کی جا سکتی ہے کہ انڈونیشیا جو ہے وہ ورلڈ سپر پاورز کی زد میں نہیں آتا کیونکہ اس کی اسٹریٹجک لوکیشن نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی کوئی اسلامک ریاست مڈل ایسٹ میں، سینٹرل ایشیا میں ایسی نہیں ہے جہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، جہاں پہ لوگوں کی ول ریپرزینٹ ہو، جس کی وجہ سے عرب اسپرنگز ہوا تھا، جس کی وجہ سے ڈکٹیٹرز گرائے گئے تھے۔ جب ول آف دا پیپل نہیں مانی جاتی، جب ریپرزنٹیشن آف پیپل نہیں ہوتی، اس کا رزلٹ اچھا نہیں آتا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، سیریا کے لوگوں کو ہدایت دے، ان کے لیے آسانیاں کرے، اللہ کرے اس میں سے کوئی اچھا رزلٹ نکلے، لیکن آج تک ہم نے ماڈرن ڈے اینڈ ایج میں ایسی چیزوں میں سے اچھا رزلٹ نکلتے ہوئے دیکھا نہیں ہے۔